اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادر پاکستانی برادرز. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و مان و خیر سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان و خیر سے رکھے. میرے پاکستانیوں، میری مائیں بہنوں، دیکھیں ہمارے نوجوان، آرمی کے نوجوان، اس جنگ کے اندر بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں. بہت سے آرمی کے نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس ملک کی مٹی کے لیے، اس ملک کی قربان کرنے کے لیے. ان ماؤں کو سلیوٹ ہے، ان آرمی کے نوجوانوں کو سلیوٹ ہے، ان ایئر فورس کے نوجوانوں کو سلیوٹ ہے. ان نوجوانوں نے اپنی دن رات محنت کی جو لگن ہے، ان کا جو جوش جذبہ ہے، انہوں نے ساری لگا دی اس ملک کی خاطر. ان کا جو جوش جذبہ ہے، ان کا جو جنون ہے، اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی پاور، دنیا کا کوئی فوجی. ہمارا جو ایمان ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمارا ایمان اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں جھکنے نہیں دیتا، وہ ہمیں غلامی یزیدیت کرنے نہیں دیتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمیں اٹھا کے رکھتا ہے، وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں تباہ و برباد نہیں ہونے دیتا. یہ جو آرمی کے نوجوان ہیں، جو پاکستان ایئر فورس کے نوجوان ہیں، جو ادھر شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے، کیونکہ ان کی قربانیاں رائقہ نہیں جائیں گی. جو انہوں نے اس مٹی کے لیے، اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی. یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی، نوٹ بک کے اندر لکھی جائے گی. جب ہسٹری پڑھی جائے گی، جب تاریخ پڑھی جائے گی، ان جوانوں کی، ان نوجوانوں کی ساتھ جو انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، بارڈرز کے اوپر کھڑے ہو کے اس ملک کی حفاظت کی، ان سب کو سلیوٹ کرتا ہوں. یہ ہماری جان ہے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. پاکستان کی آرمی کے اگینسٹ ہم کبھی نہیں تھے. یہ میرا ملک ہے اور یہ میری فوج ہے اور یہ میرا ملک ہے. دس از مائی آرمی اینڈ دس از مائی کنٹری. اگر میں پیار نہیں کروں گا اپنی آرمی سے تو اور کون کرے گا؟ اگر میں اپنی پاکستان ایئر فورس سے پیار نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ یہ جو آرمی کے نوجوان ہیں، یہ جو ہماری آرمی ہے، ہم نے ان سے پیار کرنا ہے. ہم اپنی آرمی کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں تھے. ہم ان نوجوانوں کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں تھے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں، اس ملک کو چلاتے ہیں. ہم اس کے اگینسٹ تھے. کل نریندر مودی انگلیاں دکھا کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. کل نریندر مودی نے پاکستان کو انگلیاں دکھا کے، مکے دکھا کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اس بات پہ ہم بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے میں ان جو آرمی کے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، پاکستان ایئر فورس کے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ملک کا، پاکستان کا سودا نہیں ہونے دیا. اس ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھا. اپنے ملک کے نوجوانوں نے اپنے ملک کی فکر کی. اس ملک کے اوپر آن پان نہیں دی. 11 سولجرز، 11 آرمی کے جو سولجرز ہیں، 11 سولجرز مارٹریٹ، 78 واؤنڈیڈ وائل ڈیفینڈنگ پاکستان ان انڈین اٹیک. ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ 11 ہمارے جو سولجرز تھے، 11 جو پاکستان کے آرمی کے آفیسرز تھے اور ایئر فورس کے آفیسرز ہیں، 78 واؤنڈیڈ اور 11 شہید ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو درجات ہیں ان کو اعلیٰ فرمائے. یہ ان شہیدوں کی پکچرز ہیں. آخری بار آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان کا نام، ان کی تاریخ کبھی بھول نہیں جائے گی. ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے. اگر آج یہ نہ اٹھے تو پاکستان محفوظ نہ ہوتا. اگر یہ میرا رب العالمین، میرے اللہ تعالیٰ نہ اٹھے تو یہ ملک محفوظ نہ ہوتا. یہ ملک پاکستان تباہ و برباد ہو جاتا. اگر یہ بارڈرز کے اوپر اپنی حفاظت کر دیں، اس ملک کی حفاظت نہ کرتے ہوتے تو آج اس ملک کو دہشت گردوں نے چن کے تباہ و برباد کر چکے ہوتے. لیکن ان جوانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی حفاظت کی. ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم ان کے خلاف ہیں جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، بند کمروں کے اندر فیصلے کرتے ہیں. ہم کبھی اپنی پاکستان کی آرمی کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہم کبھی اپنی پاکستان ایئر فورس کے اگینسٹ نہیں ہیں. یہ تو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں. جب ان کی جانیں جاتی ہیں، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، ان کی جانیں کیوں جا رہی ہیں، دہشت گرد پاکستان سے کب خاتمہ ہوگا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب رمضان کا مہینے کے اندر، برکت والے مہینے کے اندر جب اتنے بڑے واقعات ہوئے دہشت گردی کے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو جوان ہمارے دن رات بارڈرز کے اوپر حفاظت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کے اندر کتنا جذبہ جنون ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان ہمیں نیچے گرنے نہیں دیتا. یہ ایمان ہمیں اٹھا کے رکھتا ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اگر ہم یقین رکھیں گے، ہم رب العالمین کے اوپر یقین رکھیں گے، تو دنیا کی کوئی پاور، سپر پاور بھی ہو، جس کے پاس کتنا بھی مال ہو، پیسہ ہو، اس کے بعد جتنے بھی جنگجو ہوں، اس کے بعد
कितनी भी आर्मी हो, लेकिन वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएगी अगर हमारा ईमान, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, हमारा ईमान अगर सही होगा, अगर हम अपने अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करके रखेंगे, हमें दुनिया की कोई सुपर पावर हरा नहीं सकती या शिकस्त नहीं दे सकती। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी एक गुंडा, नरेंद्र मोदी की बात करने से पहले मैं इस बात पे देखता हूँ 2 नेशन थ्योरी। ये 2 नेशन थ्योरी है कि 2 नेशन थ्योरी इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जंग के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या मामलात ज़िंदगी गुजारी जा रही है। आप देखें ये 2 नेशन थ्योरी है। बाजीद डिस्ट्रॉइंग कराची बेकरी इन हैदराबाद, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग गुंडे वो जाके हैदराबाद, इंडिया के अंदर जो हैदराबाद मुल्क के सिटी है उसके अंदर जाके कराची की जो बिरयानी है उसकी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और जो कराची के अंदर इंडू की जो हैदराबाद के अंदर बॉम्बे बेकरी है इस ओन बाय इंडू एंड इट कम्प्लीटली सेफ इन हैदराबाद पाकिस्तान। ये 2 नेशन थ्योरी है कि जो बेकरी इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर मौजूद है कराची बिरयानी उसको तबाह बर्बाद कर दी कि और जो हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर हैदराबाद के अंदर बॉम्बे बेकरी इंडिया का ओन करता है उसकी बेकरी महफूज है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाई। ये 2 नेशन थ्योरी है। ये हमारे अल्लाह के ईमान का ऐसा है कि आम लोगों की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाते, हमें उनकी हिफाजत करने आती है। ये 2 नेशन थ्योरी है कि वहाँ इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर बिरयानी है, कराची बिरयानी है हैदराबाद के अंदर इंडिया के अंदर उस दुकान को तोड़ फोड़ कर दिया, क्या तबाह बर्बाद कर दिया, क्या उसको नुकसान पहुँचा दी। क्या और दूसरी जो इनकी बॉम्बे बेकरी है जो इंडिया ऑन करता है, इंडिया का बंदा ऑन करता है, वो महफूज है, उसको कुछ ही किया पाकिस्तान के मुसलमान बहन भाइयों की तरफ से, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम लोगों की तकलीफ़, हम लोगों के माल या उनकी बीवियाँ या उनके बच्चों को या उनकी माएँ बहनों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब भी जंग के ऊपर जाओ तो लोगों की जो सामान है उनकी आपने हिफाजत करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना, उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना। और हम अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए, हम अपने ईमान के ऊपर चलते हुए हमने ये